حمزہ شہباز شریف نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اس دن سے آپ یقین کریں کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جب بھی آفیشلز آتے ہیں تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار عام آدمی کے لیے آج بھی جب یہ 50 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وائس چانسلر صاحب نے مجھے دی کہ جی یہ پیسے ہمیں چاہیے اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جو یقیناً عام آدمی اور مزدور اور امیر اور غریب سبھی کے کام آئے گی جب وہ وہاں سے علاج کروائیں گے، تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ یہ 50 کروڑ کی رقم انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کر کے یہ آپ کو لے کے دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں جو عام آدمی، جو مزدور غریب آدمی یہاں پہ اپنے علاج کے لیے آتا ہے، اس کے متعلقہ جو آپ کے پاس سہولیات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے، ان میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ پیسے، وہ رقم جو ہے وہ آپ مجھے پہلے بتائیں، میں وہ اس 50 کروڑ سے پہلے وہ آپ کو لے کے دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 50 کروڑ روپیہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ لے کے دوں گا۔ ہم نے ہر جگہ پہ، مجھے اسلام آباد پولیس کے آئی جی صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے مجھے 2 3 4 اپنی جو ہے وہ ضروریات یا اپنی ان کی ڈیمانڈس جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہیں اسلام آباد پولیس کی وہ پنجاب پولیس سے کم ہیں، ہمارا سال ہر سال سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ اس کے برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ تقریباً کوئی 1 ارب روپے کی جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ ہے اس میں یعنی کمپلیکیشن، یا 1 ارب روپے جو ہے وہ اس کا خرچ ہوگا سالانہ، پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں جو ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ باقی اور چیزیں جو ہے وہ آپریشنل ضروریات کے لیے، تو میں نے انہیں کہا کہ کوئی عام آدمی، کوئی آپ اس ویلفیئر سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے شہداء ہیں اور ہمارے جو دوران سروس جو ہے وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے وظیفے، ان کی گرانٹس، ان کے لیے گھر، تو وہ بھی جو ہے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ویسے ہی پڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کتنی رقم؟ وہ جی 1 ارب 22 کروڑ روپے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ کوئی 3 4 10 15 لوگوں کا تو نہیں ہے، 400 فیملیز تھی کہ جن کے وہ پیسے پڑے تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان نہیں تھا۔ میں نے ان کو وہ تمام جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ اپنی جگہ پہ کہ ان کی اپروول لے کے دی، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جو مطالبہ منظور کرایا وہ یہ تھا کہ ان فیملیز کو 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ان کا بقایا ان کو جو ہے وہ دیا جائے، اور کل میں نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ چیکس وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا واسطہ ہے۔ آج کا دور اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو مہنگائی ہے، اس میں جو عام آدمی کی جو مشکلات ہیں، یہ بات یقیناً بعض جگہوں پہ یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ کیوں کر ہو رہا ہے۔ آپ سارے یہاں پہ مزدور اور مزدوروں کے نمائندگان اور لیڈر بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ مکالمہ کرنا چاہوں گا اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی اس وقت بڑی ہے، اس میں صرف ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو تھی وہ بیڈ گورننس تھی۔ پچھلے 3.5 4 سالوں میں اگر کوئی آدمی دوپہر کو اپنی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہے اور شام کو اس نے اس کا ریٹ 200 کر دیا ہے تو اسے کسی نے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ پوچھنے والے جو ہیں وہ خود جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ فرا گوگی اور اس کے جو ایجنٹ تھے ان کو دے کے یہاں پہ آتے تھے، دے کے جو ہے وہ اضلاع میں جو ہے وہ اپنے عہدے حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ان کی مصروفیات جو ہیں وہ پیسہ اکٹھا کرنے پہ ہوتی تھی، اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف فراہم کرے۔ تو جو آدمی جو دل کرتا تھا کسی کا وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھائے چلا جاتا تھا۔ وہ بیڈ گورننس بھی ایک ایشو رہا ہے
جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگا، اور اگر وہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تیل کی، پیٹرول کی قیمتیں۔ آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم میں نے، ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا، لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ اس بات کے بضد تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ زندہ باد۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں، وہاں پہ ہم 3 دن کے لیے گئے تھے، ہمیں 5 دن وہاں پہ رکنا پڑا، تو وہ اس حد تک تیار تھے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اس سے عام آدمی جو ہے وہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے اوپر باقاعدہ جو پچھلی حکومت ہے، جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اور IMF جو ہے وہ بضد ہے کہ جی جو معاہدہ حکومت نے کیا ہے، حکومت تو پاکستان کی ہے، انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے، اور پاکستان کی حکومت اپنے معاہدوں کی جو ہے وہ پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسڈی جو ہے وہ 0 کرنی ہے، اور 30 روپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معاہدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں چلیں گے۔ ہم نے جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسڈی کم کرنے کی بجائے 12 روپے جو ہے وہ اور بڑھا دی تھی، اور پٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، اس دن سے ہم نے معاہدے کو جو ہے وہ ریڈ مارک کر دیے، ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پورے اکانومسٹ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے، یا ہمارے ساتھ نہیں بھی تو کاروباری لوگ تھے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا گیا، تو اگر IMF آپ کا معاہدہ بحال نہیں کرتا تو نہ ورلڈ بینک، نہ کوئی آپ کا دوست ملک، نہ کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کوئی آپ کو دھیلا دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ تیار ہے۔ اور یہ کہا گیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیئر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اگلے 30 دن میں، 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد پھر جو حشر ہوتا ہے وہ سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ سری لنکا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف اس ملک میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ لڑ جاتی، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوتی۔ یہ وہ مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ ایک بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں اگر کچھ دن مشکلات سے گزرنا پڑے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بارے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو لوگوں کو سمجھا کے اور اس بارے میں جو بھی ہم عام آدمی کے لیے بہتری کے اقدامات کر سکیں وہ کرنے چاہیے، لیکن ملک کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا،
اور سبسڈی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ملک کو اس بڑی تباہی سے تو بچایا ہے کہ جو ڈیفالٹ کی شکل میں جو ہے وہ ملک پہ آنے والی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بات، کیونکہ اس بات کو وہی لوگ جو اس کا موجب ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی گورننس نہیں کی، جنہوں نے 3.5 سال اس ملک میں کوئی پالیسی نافذ نہیں کی، جنہوں نے صرف انتقام لیا، جنہوں نے صرف لوگوں کو گالیاں دی، جنہوں نے صرف لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنائے، جنہوں نے اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور کوئی کام نہیں کیا، وہی لوگ ہے پیڈمک میں یہ اس کا نام ہے، یہ اس کمپنی کا نام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں وہ ویریفائڈ ہیں۔ ہم نے کوئی بات جو ہے وہ پراپیگنڈے کی جو ہے وہ نظر یا پراپیگنڈے کی شکل میں جو ہے وہ نہیں کی، اور نہ ہم کریں گے۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہوں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کیس بھی بنیں گے، انکوائریز ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی آپ فٹافٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، جس طرح سے یہ لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا۔ ایک طرف ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو کہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو، میرے متعلق کہتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ نکالو، جب وہ کچھ نہیں نکلا تو پھر پلے سے جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی پلاننگ کی۔ یعنی اتنا بدبخت اور گھٹیا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں پہ بٹھایا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ پلاننگ اس قسم کی کر رہا تھا کہ جی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے کیسز اور جو ہے وہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ، چھوٹے موٹے کیس ہوتے رہے ہیں کہ لوگ اپنے مخالفین کے اوپر بنا دیتے ہیں جو کہ نہیں بننے چاہیے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہم اس بات کی نہ صرف یقین دہانی بلکہ ہم پورے دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی مخالف کے خلاف بھلے یہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہ آج تک درج ہوا نہ ہوگا۔ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن میں جو چیزیں مکمل ہو کے جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ خود جو ہے وہ یعنی لوٹ مار میں ملوث رہے، لوٹ مار ساری سامنے آ رہی ہے، اس کا کسی بات کا جواب دینے کی نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ نکالنا اور دوسروں کو جو ہے وہ برا بلا کہنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وتیرہ ہے۔ 2014 سے جو ہے وہ اسی کام کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور ہم نے نہ صرف 2013 سے لے کے 2018 تک اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل بحران میں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 2013 میں بھی شاید اس سے زیادہ بڑا بحران تھا، اور 2 بڑے مسئلے تھے، لوڈ شیڈنگ کا اور جو ہے وہ دہشت گردی کا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں 2017 تک 5 نہیں 4 سالوں میں یہ دونوں مسئلے جو ہے وہ حل کیے اور ملک کو اس مشکل سے نکالا۔ پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان ان دونوں چیزوں پہ قابو پا جائے گا تو پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، اور پاکستان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ قابو پایا۔ آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب گیس جو ہے وہ $5 میں میسر تھی اس وقت انہوں نے سودے نہیں کیے، اس کے بعد پھر $12-13 میں سودے کیے، لیٹ کیے، 14 کنٹینر چاہیے تھے، 11 کے جو ہے وہ سودے ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ گیس جو ہے وہ اب کوئی 28-29 ڈالر کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. اب ہم نے کوشش کی لیکن جو ہے وہ مارکیٹ سے اویلیبل نہیں ہوئی. تو یہ اس گیس کی کمی کی وجہ سے کہ وہ کارخانے چلائی نہیں جا رہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ورنہ کیپیسٹی جو کارخانے پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں لگے, آج بھی ان میں کیپیسٹی ہے, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی آج بھی پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ دونوں مسئلے, دہشت گردی آج بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے باوجود ان کی 3.5-4 سال کی نالائکیوں کے آج بھی کنٹرول میں ہے. حالانکہ انہوں نے 3.5-4 سال میں اس بارے میں کوئی کام نہیں کیا. ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ 2013 تک صورتحال یہ تھی, لوگ کہتے تھے کہ جی وہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں, اب بس اگلا قدم جو ہے وہ ان کا اسلام آباد میں. یہ دونوں بہت ہی گمبھیر مسئلے جو ہے وہ حل کیے. یہ پیٹرول کی قیمتوں کا, یہ مہنگائی کا جو ہے وہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل کرے گی. میں آپ کو جو آپ نے مطالبات کیے ہیں اس کے متعلق میں اب آخر میں آپ کو جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلم وفا صاحب نے جو ہے وہ ہال کی رینوویشن کی بات انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں 1 کروڑ روپے جو ہے وہ دے دیا جائے تو اس ہال کی جو ہے وہ رینوویشن جو ہے وہ ہو جائے گی. تو میں نے چٹھا صاحب سے, سیکرٹری صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا پورا اسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے, اور اس کو اگر بہترین انداز سے نہ صرف رینوویٹ کیا جائے بلکہ اس میں سارا فرنیچر باقی ہر چیزیں, اور وہاں پہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ وہ ہال جو ہے وہ ملٹی پرپز ہو, وہاں پہ یہ بیٹھ بھی سکیں, اپنے معاملات کو بھی حل کر سکیں, وہاں پہ ان کا آفس بھی ہو, وہاں پہ باقی سہولتیں بھی ہوں. تو اس کے لیے کو کم از کم جو ہے وہ ہمارا اسٹیمیٹ جو ہے وہ 3 کروڑ روپے ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی ہے اور یہ 3 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ 3 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ اسی مالی سال میں وہ یہ کیس بنا کے بھیجیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب سے اس کی جو ہے وہ اپروول حاصل کر کے تو یہ اس کی رینوویشن اور باقی جو ہے